صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کا دعا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور دعا کی اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط رکھی ہیں۔ اگر دعا ان شرائط پر پوری نہ اترے تو امکان ہے کہ وہ دعا قبولیت کا مقام یا درجہ نہ پا سکے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا جائے، اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا رہے اور جلد بازی سے ہرگز کام نہ لے۔ اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو سنتا ہے۔ ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوگی بشرطی کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے تو دعا کی پر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سرسبز ہونے کے قریب ہوتا ہے دعا کرنے والے تھک جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے، اور اس نامرادی نے یہاں تک برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ اس درجے تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئی ہیں کیوں قبول نہ ہوئیں۔ مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تلون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامرادیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہیں، جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بدظنی اور نامرادی کرنے والی مایوسی بڑھ گئی۔ بس کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک ذمہ دار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بواتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشو و نما پا کر پھل لائے گا؟ باہر کی دنیا اور خود ذمہ دار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودے کی سی صورت اختیار کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا آپ دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا دراصل اسی ساتھ سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا، مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی، اور اب جب کہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا، لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا۔
وہ یہ چاہتا ہے کہ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا، مگر عقل مند ذمہ دار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کون سا موقع ہے۔ وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا ہے اور غور و پرداخت کرتا رہتا ہے، اور اس طرح پر وہ وقت آ جاتا ہے جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے۔ فرمایا یہی حال دعا کا ہے، اور بعین ہی اسی طرح دعا نشو و نما اور مثمر بثمرات ہوتی ہے۔ جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے معال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔